دوسرا باب شبہات کے مراتب، حلال اور حرام کی تمیز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات لا يعلمها كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرر عرضه ودينه ومن وقع الشبهات واقع الحرام كالراعي حول الحمي يوشك أن يقع فيه۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ جو شخص مشتبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھا، اور جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے حفاظت گاہ کے گرد چرنے والا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ اس حدیث میں 3 قسموں حلال اور حرام اور مشتبہات کی صراحت ہے۔ جہاں تک حلال اور حرام کا تعلق ہے، یہ دونوں قسمیں واضح اور سہل الفہم ہے۔ مشکل قسم تیسری ہے، اکثر لوگ اس قسم سے واقف نہیں ہیں۔ اس باب میں ہم تیسری قسم کے متعلق خاص طور پر گفتگو کریں گے۔ حلال مطلق وہ ہے جس کی ذات میں حرمت کی صفات نہ ہوں اور نہ اس کے اسباب میں حرمت اور کراہت کا شائبہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص آسمان سے برستے ہوئے پانی کو اپنی مٹی میں کھڑے ہو کر یا کسی مباح زمین میں کھڑے ہو کر کسی کی ملک میں جانے سے پہلے جمع کر لے۔ حرام مطلق وہ ہے کہ جس کی ذات میں تحریم کی کوئی صفت پائی جائے، جیسے شراب میں سرور کی شدت پیدا کرنے والی صفت، یا پیشاب میں نجاست وغیرہ، یا یہ کہ وہ چیز کسی ایسے ذریعے سے حاصل کی گئی ہو جس کی ممانعت قطعی الثبوت ہو، مثلا یہ کہ وہ چیز ظلم اور سود وغیرہ کے ذریعے حاصل کی جائے۔ بہرحال یہ دونوں پہلو حلال اور حرام بالکل واضح اور ظاہر ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ وہ امور بھی ملحق ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ حلال ہیں، مگر ساتھ ہی یہ شبہ بھی ہے کہ حلال نہ ہوں، اور اس شبہ کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ مثلا بحر و بر کے شکار مباح ہیں۔ ایک شخص ہرن پکڑتا ہے، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ہرن کسی دوسرے شکاری کے قبضے سے نکل کر آیا ہو۔ اسی طرح ایک شخص مچھلی کا شکار کرتا ہے، اس میں بھی یہ احتمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے یہ مچھلی پکڑی ہو، بعد میں اس کے ہاتھ سے چھٹ کر پھر پانی میں جا پڑی ہو۔ ہمارے نزدیک اسی طرح کے احتمالات وسوسوں کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں بظاہر کوئی ایسا قرینہ یا دلیل موجود نہیں ہے جس سے اس احتمال کی صحت تسلیم کی جا سکے۔ ہاں، اگر کوئی قطعی دلیل ہوتی، مثلا یہ کہ مچھلی کے کان میں بالی وغیرہ پڑی ہوتی، یا ضنی دلیل ہوتی، مثلا ہرن کے جسم پر زخم ہوتا، تو یہ احتمال موجود تھا کہ مچھلی کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ سے گر کر پانی میں بہہ آئی ہے، یا ہرن کسی دوسرے شخص نے شکار کر لیا تھا، اس سے چھٹ کر آ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتوں میں ورع و احتیاط بجا تھی، لیکن اگر کسی طرح کی کوئی دلالت موجود ہو، نہ قطعی اور نہ ظنی، تو کہا جائے گا کہ یہاں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں۔ ہرن کے جسم پر لگے ہوئے زخم کی دلالت کو ہم نے ظنی اس لیے کہا کہ یہ کسی شکاری کے تیر کا نشان بھی ہو سکتا ہے، اور قدرتی زخم بھی۔ بہرحال اس طرح کے امور میں احتمالات پیدا کرنا وہم ہے۔ یہ ورع وہمیوں کا ورع تو ہو سکتا ہے، اہل تقوی کا ورع نہیں ہو سکتا۔ اسی نوع کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے عاریہ مکان لے اور مالک مکان کہیں چلا جائے۔ عاریت پر لینے والا شخص مالک مکان کی وفات کے احتمال سے مکان چھوڑ کر باہر آ جائے اور کہنے لگے کہ اب اس میں وارثوں کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہم ہے، کیونکہ مالک مکان کی موت کا نہ یہاں کوئی قطعی ثبوت موجود ہے اور نہ ظنی۔
کون سا شبہ ممنوع ہے؟ ممنوع شبہ وہ ہے جو شک سے پیدا ہو، اور شک کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دو طرح کے متضاد خیالات دو مختلف اسباب کی بنیاد پر پیدا ہوں۔ وسوسوں میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ جس بات کا کوئی سبب ہی نہ ہو، دل میں اس کا اعتقاد کیسے ہوگا، اور وہ کسی دوسرے اعتقاد کے مخالف کس طرح ہو سکے گا؟ چنانچہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو وہ 3 کو اختیار کرے، کیونکہ چوتھی رکعت کی اصل معدوم ہے۔ اور اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے آج سے 10 برس پہلے فلاں دن ظہر کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھی تھیں یا 4، جس کو یقیناً یاد نہ ہوگا کہ 4 ہی رکعتیں پڑھی تھیں، اور جب یہ یقین نہ ہو تو یہ خیال بھی ہوگا کہ ممکن ہے 3 ہی پڑھی ہوں۔ اس طرح کا خیال وہم کہلائے گا، شک نہیں، کیونکہ شک کے سبب کا وجود ضروری ہے، جبکہ یہاں اس کا کوئی سبب نہیں ہے کہ اس روز 3 ہی رکعتیں پڑھی تھیں۔ بہرحال شک اور وہم 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ جن اشیاء میں صرف وہم پایا جائے، حرمت کی کوئی وجہ نہ ہو، تو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی حرمت قطعیت کے ساتھ ثابت ہو، حلت محض وہم کی بنیاد پر ہو، تو وہ حرام مطلق ہے۔ مثلا یہ کہ اس کے قبضے میں اپنے مورث کی کوئی چیز ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وارث نہ ہو۔ اتفاقاً مورث کہیں چلا گیا تو اس وارث نے سوچا کہ ممکن ہے کہ وہ مر گیا ہو، اس خیال کے ساتھ ہی وہ مقبوضہ چیز میں تصرف شروع کر دے، اس کا یہ تصرف حرام ہے، کیونکہ اس کے خیال کی وہم سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کو شبہات کے دائرے میں نہ رکھنا چاہیے۔ مشتبہات وہ امور ہیں جن کا حال ہم پر مشتبہ ہو جائے۔ اس طرح کے کسی معاملے میں 2 مختلف اعتقاد 2 متضاد اسباب کی بنا پر پیدا ہوں اور ان دونوں میں ترجیح نہ ہو سکے۔ شبہ کے مقامات۔ شک 4 مقامات پر پیدا ہوتا ہے۔ پہلا مقام حلت اور حرمت کے سبب میں شک۔ یہ مقام 2 حال سے خالی نہیں، یا 2 احتمال برابر ہوں گے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہوگی، یا ایک احتمال غالب ہوگا۔ اگر دونوں احتمال برابر ہوئے تو وہی حکم لیا جائے گا جو پہلے سے معلوم ہے، شک کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایک احتمال غالب ہو اور یہ غلبہ کسی وہم کی وجہ سے نہیں بلکہ معتبر دلالت کی بنیاد پر ہوا ہو، تو غالب پر حکم لگایا جائے گا۔ یہ مقام مثالوں کے بغیر واضح نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کی وضاحت کے لیے 4 قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت پہلے سے معلوم ہو، پھر اس سبب میں شک واقع ہو جائے جس سے وہ چیز حلال ہوئی تھی۔ ایسے شبہ سے احتراز کرنا ضروری ہے اور اس پر اقدام کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے شکار پر تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر پانی میں گر پڑا اور شکاری کو مردہ حالت میں ملا۔ شکار کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہ تیر سے زخمی ہو کر مرا ہے یا پانی میں ڈوب کر۔ ایسا شکار کھانا حرام ہے، کیونکہ اس جانور میں اصل حرمت ہی تھی، محض ایک معین سبب ایسا تھا جس سے جانور حلال ہو جاتا، اور اسی سبب میں شک واقع ہو گیا تو یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح کہ حدث، نجاست اور نماز کی رکعات میں بھی یقین پر عمل کیا جاتا ہے۔ عدی ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی اسی معنی پر محمول ہے کہ شکار کو مت کھانا، شاید اسے تیرے کتے کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی اور اس کا حال آپ پر مشتبہ ہوتا، یعنی یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ، تو آپ اسے دریافت فرما لیتے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشتبہ چیزوں میں دریافت کر لینا ضروری ہے۔
روایات میں ہے کہ ایک رات آپ جاگتے رہے۔ کسی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ آپ رات بھر جاگیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک کھجور ملی تھی، میں نے وہ کھجور کھا لی۔ بعد میں یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ اسی قسم کی احتیاط کا ایک اور واقعہ کسی صحابی رسول سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہمیں بھوک لگی، جس جگہ ہم نے قیام کیا وہاں گوہ بہت تھے، چنانچہ ہم نے گوہ ذبح کیے اور گوشت آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جس وقت ہانڈیاں ابل رہی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک امت مسخ کر دی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ یہ وہی نہ ہوں۔ ہم نے یہ سن کر ہانڈیاں پھینک دیں۔ بعد میں بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا گیا کہ ہم نے کسی امت کو اس طرح مسخ نہیں کیا کہ اس کی نسل باقی رکھی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن حبان بیہقی عبد الرحمن کی حدیث ہے، اور ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں ثابت ابن زید رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کھانے سے اس لیے منع فرمایا کہ اصل اس جانور میں حرمت تھی، ذبح سے یہ حرمت دور ہوئی، لیکن محل ذبح میں شک واقع ہو گیا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیز حلال ہو اور حرمت میں شک واقع ہو جائے، اس طرح کی چیزوں میں اصل حکم حلت ہی کا رہے گا۔ مثلا دو شادی شدہ مردوں نے ایک اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی بیوی کو طلاق دینے کی شرط لگائی۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ پرندہ کوا ہوا تو میری بیوی پر طلاق، دوسرے نے کہا کہ اگر یہ پرندہ کوا نہ ہوا تو میری بیوی پر طلاق۔ پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا، صحیح معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کوا تھا یا کوے کے علاوہ کوئی دوسرا جانور تھا۔ یہاں کسی بھی شخص کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ ان مردوں میں سے کسی کے لیے اپنی بیوی سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا، لیکن ورع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتناب کریں اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تاکہ دوسرے کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہو سکے۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں تو اس صورت میں اجتناب کرنا واجب ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ دو ایسے مردوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک دوسرے کو حسد کے سلسلے میں متہم کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو بڑا حاسد قرار دیا، دوسرے نے کہا کہ ہم میں سے جس شخص میں جذبہ حسد زیادہ ہو اس کی بیوی پر طلاق ہے۔ دوسرے نے اس کی رائے تسلیم کی، لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار ہو گیا کہ کس شخص میں حسد زیادہ ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ دونوں شخص اپنی بیویوں سے اجتناب کریں۔ اگر شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے اجتناب کا حکم فتویٰ کی روح سے نہیں بلکہ ورع کے پیش نظر دیا ہے تب تو یہ بات درست ہے اور ہمارے قول کے مطابق ہے، لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حرمت ثابت ہو گئی تو ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پانی، نجاست، حدث اور نماز وغیرہ کے مسائل میں شک کی وجہ سے یقین ترک نہیں کیا جاتا، یہاں بھی یقینی چیز حلت ہے، حرمت کا معاملہ مشکوک ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ طلاق کے مذکورہ بالا دونوں مسئلوں میں اور طہارت کے مسائل میں کیا مناسبت ہے؟ بظاہر تو کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، حالانکہ آپ نے ایک دوسرے پر قیاس کر کے ایک ہی حکم لگا دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مناسبت کی ضرورت نہیں ہے، بعض صورتوں میں کسی مناسبت کے بغیر بھی یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو پانی کی طہارت کا یقین ہو، پھر اس پانی میں نجاست کا احتمال پیدا ہو جائے تو اس صورت میں مذکورہ پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔
جب وضو کرنا جائز ہے تو پینا بھی جائز ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تاہم یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں پانی کی نظیر سامنے رکھ کر کوئی حکم لگانا اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ کسی شخص کو یہ شک ہوتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ جس طرح پانی میں شک واقع ہونے پر طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے، پرندے کی نظیر پانی کے مسئلے پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی نظر یہ ہو سکتی تھی کہ دو برتنوں میں پانی ہو، ان میں سے ایک یقینی طور پر نجس ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ برتن کون سا ہے۔ اس صورت میں ان دونوں برتنوں میں سے کسی ایک کا استعمال بھی اجتہاد کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پرندے کے مسئلے میں بھی دو عورتیں ہیں، ایک کی طلاق یقینی ہے لیکن وہ عورت متعین نہیں ہے۔ پانی کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی یہ حکم لگایا جائے گا کہ دونوں عورتیں حرام ہو گئیں، کسی ایک سے نکاح باقی نہیں رہا۔ اس نظیر کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو برتنوں والے مسئلے میں شوافع کے 3 قول ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے بغیر کسی ایک برتن سے وضو درست ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نجاست کا یقین طہارت کے یقین کے مقابلے میں ہے، اس لیے دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اجتہاد سے یہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کر کے ایک برتن کے پانی کا استعمال جائز ہے۔ اس گروہ کی رائے معتدل بھی ہے اور صحیح بھی۔ شوافع کا مسلک بیان کرنے کے بعد ہم نظیر کے دوسرے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ نظیر اس وقت صحیح طور پر پرندے کے مسئلے پر منطبق ہو سکتی ہے جبکہ کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر یہ کہے کہ اگر یہ پرندہ کوا ہوا تو زینب کو طلاق اور کوا نہ ہوا تو عمرہ کو طلاق۔ اس صورت میں لا محالہ دونوں سے اجتناب کرنا ہوگا اور استصحاب کی روح سے دونوں سے صحبت ناجائز ہوگی۔ یہاں اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی علامت ہو۔ ہم دونوں عورتوں کو اس لیے حرام کہتے ہیں، اگر وہ ان دونوں سے ہم بستری کرے گا تو امر حرام کا مرتکب ہوگا، اور کسی ایک کو ترجیح دے گا تو ترجیح بلا مرہج لازم آئے گی۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ پرندے کے مسئلے میں ایک شخص اور 2 شخصوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک شخص کی صورت میں حرمت کا تعلق ایک سے ہے اور وہ یقین ہے، 2 شخصوں میں حرمت ضرور ہے لیکن کسی ایک کی بھی حرمت یقینی نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ 2 شخصوں کے 2 برتن رکھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک میں نجاست گر جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست کس کے برتن میں گری ہے تو دونوں اپنے اپنے برتن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی طہارت یقینی اور نجاست مشتبہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کی روح سے تو یہی احتمال صحیح ہے لیکن میری اپنی رائے میں ان دونوں کو وضو نہ کرنا چاہیے۔ پانی کی صورت میں 2 شخصوں اور ایک شخص کا حکم یکساں ہے، اس لیے کہ وضو کی صحت اس بات کی مقتضی نہیں ہے کہ پانی وضو کرنے والے کی ملک بھی ہو، بلکہ اگر کسی شخص نے رفع حدث کے لیے کسی غیر کے پانی سے وضو کیا تو ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے اپنے پانی سے وضو کیا۔ پانی کی ملکیت کا اتحاد اور اختلاف وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا، برخلاف اس کے کہ دوسرے کی بیوی سے جمع کیا جائے، یہ بہرحال حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نجاستوں کے سلسلے میں علامات کو بھی دخل ہے اور علامات کی بنیاد پر اجتہاد کی بھی گنجائش ہے، جبکہ طلاق کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ استصحابات اور ترجیحات کی قسمیں ہم نے فقہی کتابوں میں مکمل طور پر بیان کر دی ہیں۔ یہاں ہمارا مقصود تفصیل نہیں بلکہ محض بنیادی امور پر تنبیہ کرنا تھا۔
تیسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز میں اصل حرمت ہو لیکن اس پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو ظن غالب کی روح سے اس کی حلت کا باعث ہو، ایسی چیز مشکوک ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ظن غالب کسی ایسے سبب کی بنیاد پر ہے یا نہیں جو شرعاً معتبر ہو۔ اگر ایسا ہے تو راجح یہی ہے کہ وہ چیز حلال ہوگی، البتہ اگر کوئی شخص اس سے اجتناب کرے تو یہ ورع کی صورت ہوگی۔ مثلا کوئی شخص شکار پر تیر چلائے، وہ زخمی ہو کر غائب ہو جائے، پھر مردہ حالت میں پڑا ہوا ملے اور اس کے جسم پر شکاری کے لگائے ہوئے زخم کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہ ہو، لیکن ساتھ ہی یہ احتمال بھی موجود ہو کہ شکار کا جانور زخمی ہو کر مرنے کے بجائے گر کر مرا ہو۔ اگر جانور کے جسم پر کسی دوسرے زخم کا نشان ہو یا کوئی ایسی علامت ہو جس سے گر کر مرنے پر دلالت ہوتی ہو تو وہ پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں دو قول ہیں۔ مختار قول کے مطابق وہ جانور حلال ہوگا، اس لیے کہ تیر کا زخم ایک ظاہری اور یقینی سبب ہے اور بظاہر یہاں ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے جس سے موت کا دوسرا سبب معلوم ہو سکے۔ اگر موت کا کوئی دوسرا سبب ہے بھی تو وہ مشکوک ہے اور یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص حسب ذیل 3 روایات پیش کرے، ایک یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کل ما اسمیت ودع ما انمیت، جو شکار تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے اسے کھا لو، اور جو نظروں سے دور ہو کر گرے اسے مت کھاؤ۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مردہ خرگوش لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس خرگوش پر میں نے تیر چلایا تھا، جب یہ گر پڑا تو میں نے اپنا تیر پہچان لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خرگوش تیر لگنے کے بعد تیرے سامنے ہی گر گیا تھا یا نظروں سے غائب ہو کر کہیں گرا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ نظروں سے غائب ہو کر گرا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے، اس کی حقیقت کا علم اسی کو ہے جو اس کا خالق ہے، اس لیے تم اسے مت کھاؤ، ممکن ہے کہ اس کے قتل پر تمہارے تیر کے علاوہ بھی کسی چیز نے اعانت کی ہو، اور یہ ابو داؤد اور بیہقی کی حدیث ہے۔ تیسری روایت وہ ہے جس میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے سکھلائے ہوئے کتے کے شکار کا واقعہ مذکور ہے۔ آپ نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر کتے نے تمہارے شکار کا کچھ گوشت کھا لیا ہو تو تم اسے مت کھانا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے ہی لیے یہ شکار نہ پکڑا ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ دونوں روایتیں اسی باب کے آغاز میں گزر چکی ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ سکھلائے ہوئے کتوں کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنے مالکان کے لیے شکار کرتے ہیں، مگر ایک مشتبہ امر کی بنیاد پر آپ نے کھانے سے منع فرمایا۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حلت اس وقت متحقق ہوتی ہے جب حلت کا سبب مکمل ہو، اور سبب کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ موت کا باعث وہی سبب بنے۔ سبب میں شک واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامکمل ہے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی موت حلت پر ہوئی یا حرمت پر۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ورع اور کراہت تنزیہی پر محمول ہے، اور اس دعوے کا ثبوت وہ روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کل منہ وان غاب عنک ما لم تجد فیہ اثر سہم غیرک۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں سے کھا لو اگرچہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے تیر کے علاوہ کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو۔
یہ روایت اسی مضمون کی تائید کرتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ معترض کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ بات یقینی طور پر متحقق نہیں ہے کہ شکار کی موت اسی وقت حلت پر ہوتی ہے، اس طرح سبب میں شک واقع ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ موت کا سبب یعنی تیر کا زخم یقینی ہے۔ البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سبب ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک یقینی سبب میں نہیں ہوا، بلکہ دوسرے سبب کے طاری ہونے یا نہ ہونے میں واقع ہوا۔ ہمارے دعوے کی صحت کے لیے مسئلہ قصاص میں علماء اور فقہا کے اجماع کی دلالت کافی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جائے اور پھر وہ حالت میں ملے تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا۔ حالانکہ معترض کے قول کے مطابق اس صورت میں قصاص کا وجوب بے معنی ہے، بلکہ اگر وہ زخمی ہو کر غائب بھی نہ ہو بلکہ زخمی کرنے والے کے سامنے دم توڑ دے تب بھی قصاص واجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کی موت کا سبب باطنی اخلاط ہیجان ہو۔ جس طرح کوئی شخص اچانک مر جاتا ہے، اسی طرح کا حکم اس زخمی کی موت پر بھی لگایا جائے گا۔ اگر معترض کا اعتراض تسلیم کر لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ صرف اس صورت میں قصاص ہونا چاہیے جب کوئی شخص کسی کی گردن جسم سے جدا کر دے یا کوئی ایسا سخت زخم لگائے کہ کسی تاخیر کے بغیر مر جائے۔ حالانکہ قصاص محض شبہ کی بنیاد پر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی مفتی یا فقیہ اس طرح کے احتمالات کے پیش نظر قصاص ساقط نہیں کرتا۔ زکوٰۃ جنین کے مسئلے کی نوعیت بھی یہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ برآمد ہوا تو وہ حلال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر امکان موجود ہے کہ وہ بچہ ذبح سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو یا اس میں ابھی روح ہی نہ ڈالی گئی ہو کہ موت و زندگی کا مسئلہ پیش آئے۔ لیکن ان احتمالات کی بنیاد پر کوئی بھی شخص جنین کی حرمت کا قائل نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ماں کی طرح جنین بھی حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حاملہ عورت کو تکلیف پہنچائے اور اس تکلیف کی وجہ سے بچہ مر جائے تو تکلیف پہنچانے والے پر لازم ہوگا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ حالانکہ یہاں بچے کی موت کا سبب تکلیف کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ بچہ خود بخود مر گیا ہو یا اپنی تخلیق کے روز اول ہی سے مردہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں ظاہری اسباب پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ دوسرے احتمالات اگر کسی معتبر دلیل سے مزین نہ ہوں تو ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں وہم اور وسوسہ کہا جاتا ہے۔ رہا کلب معلم کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے لیے نہ پکڑا ہو، تو اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ ہمارے نزدیک حرمت کا قول مختار و پسندیدہ ہے۔ سدھایا ہوا کتا اعلیٰ اور وکیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کے لیے شکار پکڑے تو حلال ہے، اور پکڑ کر چھوڑ دے پھر اپنے لیے اٹھا لے تو حرام ہے۔ مالک کے اشارے پر دوڑ کر پکڑنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مالک کے لیے پکڑا ہے، پھر اس میں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اس طرح یہاں دو متعارض احتمالات پیدا ہو گئے۔ اصل کیونکہ تحریم ہی ہے، اس لیے حرمت کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو باندی خریدنے میں اپنا نائب مقرر کرے، وکیل باندی کی خریداری مکمل کرتے ہی بغیر کچھ کہے مر جائے تو موکل کے لیے اس سے وطی کرنا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے پر بھی قدرت حاصل تھی، اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اس نے موکل کے لیے باندی خریدی تھی، کیونکہ حرمت ہی اصل ہے، اس لیے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اس طرح کی صورت پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہے، نہ کہ تیسری قسم کے ساتھ۔
چوتھی قسم یہ ہے کہ پہلے سے کسی چیز کی حلت کا علم ہو، بعد میں کوئی معتبر شرعی وجہ ایسی سامنے آئے جس سے غالب ظن کے مطابق حرمت ثابت ہو رہی ہو، اس صورت میں حرمت کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ غلبہ ظن اور معتبر شرعی سبب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس استصحاب کی وجہ ضعیف ہے۔ اس کی مثال میں وہی دو برتنوں والا سابقہ مسئلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر دو برتنوں میں سے ایک میں نجاست گری ہو اور اجتہاد کے ذریعے کسی ایسی علامت کا علم ہو جائے جو ظن غالب کی موجب ہو، اور اس علامت سے یہ ظاہر ہو کہ فلاں برتن نجاست کا محل ہے، تو اس پانی کا پینا اور اس سے وضو کرنا دونوں حرام ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر زید عمر کو قتل کر دے یا فلاں شکار کو ہلاک کر ڈالے تو میری بیوی پر طلاق ہے، اب اگر زید عمر کو تنہا قتل کر دے یا مطلوبہ شکار کو ہلاک کر ڈالے تو مدعی کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ زید نے عمر کو یا شکار کے جانور کو تنہا مجروح کیا، اس وقت وہ دونوں بھاگ گئے، بعد میں مردہ حالت میں ملے، تب بھی مدعی کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ظاہر حال سے پتہ چل رہا ہے کہ عمر کے قتل یا شکار کی ہلاکت تنہا زید کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص تالاب میں پانی کا رنگ بدلا ہوا پائے تو دو احتمال میں یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ دن گزرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہو اور نجاست کے گرنے سے بھی رنگ کی تبدیلی کا امکان موجود ہے، لیکن اگر اس شخص نے ہرن وغیرہ جانور کو تالاب کے پانی میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا اور پھر رنگ بدلا ہوا پایا تو نجاست اور طول مدت کے احتمالات کے باوجود نجاست کا احتمال راجح ہوگا، کیونکہ پیشاب کا مشاہدہ احتمال نجاست کے غلبے پر دلیل ہے، اور یہ صورت اس غلبہ ظن کی ہے جو اس شے میں موجود کسی علامت سے متعلق ہو۔ جو غلبہ ظن اس طرح کی علامات سے متعلق نہ ہوگا تو اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ اصل حلت اس طرح کے ظن غالب سے باقی رہے گی یا نہیں۔ شوافع نے اس مسئلے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے: اگر اصل اور غلبہ ظن میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کسے دی جائے گی؟ چنانچہ مشرکین اور عادی شراب نوشوں کے برتنوں سے وضو، کھلی ہوئی قبروں میں نماز اور کیچڑ لگ جانے کی صورت میں بشرط یہ کہ وہ اس مقدار سے زیادہ لگے جس سے بچنا دشوار ہے۔ نماز کے مسائل میں شوافع کے اقوال مختلف ہیں۔ میرے نزدیک مختار و پسندیدہ بات یہ ہے کہ اصل کا اعتبار ہوگا، اور جب تک علامت کسی چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی اصل کا حکم برقرار رہے گا۔ اس کی تفصیل شبہ کے دوسرے مقام کے ضمن میں آئے گی۔ بہرحال اس تقریر سے اس حلال کا حکم معلوم ہو گیا جس میں وجہ حرمت کا شک یا ظن غالب ہے، اسی طرح اس حرام کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس میں حرمت کی وجہ طاری ہونے کا ظن یا شک ہوا ہو۔ اس تقریر کے ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر کسی ایسی علامت سے متعلق نہ ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ ان چاروں قسموں میں ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ اول درجہ میں حلال ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ترک کرنے میں احتیاط ہے۔ ان حلال چیزوں پر اقدام کرنے والا متقین اور صلحاء کے زمرے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے عادلوں کی صف میں جگہ ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت ان کے فسق، نافرمانی اور استحقاق عقوبت کا حکم نہیں لگاتی۔ البتہ جن چیزوں کو ہم نے وہم اور وسوسہ کہا ہے ان سے بچنا ورا نہیں ہے۔ دوسرا مقام حلال اور حرام کا اختلاط۔ اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ حرام آپس میں اس طرح مل جائیں کہ معاملہ مشتبہ ہو جائے اور یہ تمیز دشوار ہو جائے کہ حرام کون سا ہے اور حلال کون سا ہے۔ یہ اختلاط یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ حلال اور حرام
کی دونوں طرف لامحدود تعداد ہو یا صرف ایک جانب ہو یا تعداد محدود ہو لیکن اختلاط امتزاج کے ساتھ ہو، اس طرح کے حلال و حرام اشارہ سے ممتاز نہ ہو سکیں، جیسے سیال چیزوں کا اختلاط یا یہ اختلاط ابہام کے ساتھ ہو، اس طرح کے حلال و حرام کے افراد میں تمیز ہو سکے، جیسے غلاموں، گھروں اور گھوڑوں وغیرہ کا اختلاط۔ اس دوسری صورت یعنی اختلاط ابہام کے ساتھ میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں وہ مقصود بالذات ہوں جیسے سامان، دوسرے یہ کہ وہ مقصود بالذات نہ ہوں جیسے نقود۔ اس اجمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے اختلاط کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی چیز چند محصور و معدود چیزوں میں خلط ملط ہو جائے، مثلا ایک مردہ جانور یعنی بکری وغیرہ 10 ذبح شدہ جانوروں میں مل جائے، یا ایک ذبح شدہ جانور میں مل جائے، یا ایک رضائی بہن 10 عورتوں میں مل جائے، یا 2 بہنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا لیکن عورت کی تعیین مشتبہ ہو گئی۔ اس طرح کے شبہات سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں نہ اجتہاد کو دخل ہے اور نہ علامات کو۔ جب کوئی چیز محدود و محصور چیزوں میں ملتی ہے تو سب مل کر ایک کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں میں حلت کا یقین بھی ہے اور حرمت کا یقین بھی، دونوں یقین متعارض ہیں اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے احتراز کا حکم دیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ پہلے حلت تھی پھر حرمت کا اختلاط طاری ہوا، جیسے پرندے کے مسئلے میں 2 میں سے ایک کی بیوی پر طلاق کا مسئلہ، اور اس صورت میں کہ حلت طاری ہونے سے پہلے ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا، جیسے رضائی بہن اور اجنبی عورت مختلط ہو جائیں اور حلت کے لیے کسی ایک کی تمیز دشوار ہو، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور کبھی کبھی حرمت کے طاری ہونے کے سلسلے میں اشکال نظر آتا ہے، مثلا پرندے کے سلسلے میں 2 عورتوں میں سے ایک پر طلاق کا مسئلہ، لیکن ہم نے اس اشکال کا جواب بھی دے دیا تھا کہ یہاں حرمت کا یقین بھی ہے اور حلت کا یقین بھی۔ شریعت کی نظر خطرے کے پہلو پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ترجیح حرمت کو حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ حرمت اس صورت میں ہے جبکہ محصور حرام محصور حلال میں مل جائے، لیکن اگر محصور حلال غیر محصور حرام میں ملا تو اجتناب کرنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور، مثلا ایک رضائی بہن یا 10 رضائی بہنیں کسی بڑے شہر کی عورتوں میں مل جائیں، اس صورت میں مذکورہ شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شہر کی عورتوں میں سے جس سے چاہے ازدواجی رشتہ قائم کرے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ حلال کثیر ہے اس لیے قلیل حرام کی پرواہ نہیں کی گئی، کیونکہ اگر یہ وجہ ہو تو پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ ایک محرم اگر 10 نامحرموں میں مل جائے تو جس سے چاہے نکاح کر لے، حالانکہ کوئی شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ یہاں علت کثرت بھی ہے اور ضرورت بھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دودھ شریک یا کوئی دوسرا محرم گم ہو جائے تو اس پر نکاح کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ اسی طرح جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ دنیاوی مال میں حرام کا اختلاط ہے تو اس سے ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خریدنا، فروخت کرنا اور کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اس میں دشوار اور تنگی نہیں ہے۔ حالانکہ دین میں تنگی نہیں ہے۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل وہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال اور مال غنیمت میں سے ایک آبا چوری ہو گئی تھی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ڈھال کی چوری کی روایت بخاری و مسلم میں اور آبا کی چوری کی روایت بخاری میں ہے۔ دونوں کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے ڈھال اور آبا کی خرید و فروخت بند نہیں کی۔ یہی حال دوسری چیزوں کی چوریوں کا ہے۔ اسی طرح سب لوگ یہ جانتے تھے کہ بعض تاجر دراہم و دنانیر کا استعمال ترک نہیں کیا،
کاروبار کے لیے ان نقود کا استعمال عام تھا۔ دنیا حرام سے اس وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب سب لوگ معاصی سے اجتناب کرنے لگیں، اور یہ محال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب دنیا میں اس اجتناب کی شرط نہیں ہے تو شہر میں بھی نہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر محصور اور محدود میں حرام کا وقوع ہو تو بلا شبہ اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ لامحدود اور غیر محصور میں اجتناب کرنا وہمیوں کا ورع ہے، نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ کسی صحابی سے، اور نہ کسی امت میں یا کسی زمانے میں اس طرح کے اجتناب کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ محصور اور غیر محصور کا معیار، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عدد محصور اور محدود ہے۔ آپ کے نزدیک محصور اور غیر محصور کی حدود کیا ہیں؟ نیز ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ شہر بھر کے لوگوں کی تعداد شمار کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان امور کی قطعی تحدید ممکن نہیں ہے، محض اندازے ہی سے کوئی تحدید ہو سکتی ہے۔ ہماری رائے میں غیر محصور کی حد یہ ہے کہ اگر کسی میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں تو دیکھنے والا محض دیکھ کر ان کا شمار نہ کر سکے، جیسے 1000 2000 کا عدد غیر محصور ہے۔ اگر 1000 2000 آدمی کہیں موجود ہوں تو محض دیکھنے سے ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر اتنی تعداد ہو کہ آسانی سے گن لی جائے، جیسے 10 20، تو یہ محصور عدد ہے۔ درمیان کے اعداد اوساط متشابہ ہیں۔ ظن غالب کی بنیادوں پر دونوں یعنی محصور اور غیر محصور میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی عدد میں شک واقع ہو تو دل سے فتویٰ حاصل کرو، اس لیے کہ گناہ دل میں چوکے لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح کے مواقع کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، استفت قلبک وان افتوک وافتوک وافتوک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں، وہ تمہیں فتویٰ دیں، وہ تمہیں فتویٰ دیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مقام اول میں جو 4 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے حلت و حرمت کے باب میں بعض اطراف واضح اور ظاہر ہیں، اور ان اطراف کے درمیان متشابہات بھی ہیں۔ اس طرح کے متشابہات کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیا جائے۔ مفتی ان معاملات میں ظن غالب کی بنیاد فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اگر مفتی سے معلوم سے دریافت کیا اور دل میں خلش رہی تو یہ ما بینا و بین اللہ گناہ ہوگا۔ مفتی ظاہر پر حکم لگاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پر باطن بھی عیاں ہے، اس لیے مفتی کا فتویٰ آخرت کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ حرام غیر محصور سے مختلط ہو جائے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں مال و دولت کا حال ہے۔ جو لوگ ظاہر حال سے احکام مستنبط کرتے ہیں، ان کے خیال میں حرام غیر محصور اور حلال غیر محصور میں وہی نسبت ہے جو حرام محصور اور حلال محصور میں ہے، کیونکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ حلال محصور اگر حرام محصور میں مل جائے تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی حرمت کا حکم لگنا چاہیے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ ہمارے خیال میں غیر محصور سے غیر محصور کے مختلط ہونے کی صورت میں کوئی ایسی متعین و مخصوص چیز حرام نہیں ہوتی جس میں حرمت و حلت دونوں کا احتمال ہو۔ اگر اس کی ذات میں کوئی ایسی علامت پائی جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام میں سے ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر علامت نہ ہو تو اس چیز کا لینا دینا حلال ہے اور ترک کرنا ورع ہے۔ ایسی چیز کا استعمال کرنے والا فاسق نہیں کہلائے گا۔
مثلا ایک علامت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے پہنچے۔ بعض علامات عنقریب بیان کی جائیں گی۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل ایک اثر بھی ہے اور یہ قیاس بھی۔ اثر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں سود اور شراب کی رقم ذمیوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے اموال میں مل جایا کرتی تھیں۔ مال غنیمت میں خیانت کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی صحیح مال میں مختلط ہو جاتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ اللہ عز و جل نے سود حرام کر دیا ہے اور یہ اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں ابن عباس کا سود ختم کرتا ہوں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تو تمام لوگوں نے سودی لین دین ترک نہیں کیا تھا۔ اسی طرح شراب نوشی اور دوسرے گناہ بھی یکلخت ترک نہیں کیے گئے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ ان گناہوں کے مرتکب ہوتے رہتے تھے اور ان پر شریعت کی حد جاری کی جاتی تھی۔ ایک صحابی نے شراب فروخت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر لعنت فرمائے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شراب فروخت کرنے کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس بیع کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی تحریم سے پینے کی حرمت سمجھی۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ شراب بیچنا اور اس کی قیمت دونوں حرام ہیں۔ ایک شخص کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فلان فی النار یجری اباءۃ قد غلها، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فلاں شخص دوزخ میں وہ عبا گھسیٹ رہا ہے جو اس نے ازراہ خیانت لے لی تھی۔ ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے یہود کی مہروں میں سے 2 مہرے ملے جن کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اس شخص نے براہ خباثت یہ 2 مہرے قبضاً لیے تھے۔ صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کا دور پایا ہے۔ انہی دنوں یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا تھا۔ اس ہنگامے میں بہت سا مال و دولت لوٹا گیا، لیکن صحابہ کرام بازار کی خرید و فروخت سے نہیں رکے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ بازار میں مدینہ منورہ سے لوٹا ہوا مال موجود ہے۔ انہوں نے اس اختلاط کو مانع نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں نے بطور ورع کنارہ کشی بھی اختیار کی، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وہ بات لازم کر لے سلف صالحین جس کے وجوب کے قائل نہیں تھے، اور یہ گمان رکھے کہ میں شریعت کے مطالب و معانی اور حقائق سے سلف کے مقابلے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہوں، تو وہ وہمی اور احمق ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل میں سلف کے خلاف کر سکتا ہے تو ان مسائل میں بھی اس سے خلاف متوقع ہے جن پر اجماع امت کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ حرمت میں دادی کا وہی حکم ہے جو ماں کا ہے، پوتا بھی بیٹے کی طرح ہے۔ خنزیر کے بال اور چربی اس کے گوشت کی طرح حرام ہیں۔ خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سود ان 6 چیزوں کے علاوہ چیزوں میں بھی ہے جو روایات میں مذکور ہیں۔ ان مسائل میں خلاف کرنا باطل ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس عقل و فہم کا کوئی شخص شریعت کے ادراک میں سلف سے آگے بڑھ جائے۔ یہ اثر کی تفصیل تھی۔ قیاس یہ ہے کہ اگر اس طرح کے احتیاط کی اجازت دے دی جائے اور دنیا کے اموال سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے تو تمام تصرفات کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور اس طرح دنیا تخریب کے راستے میں پر چل پڑے گی، کیونکہ لوگوں میں فسق و فجور کا غلبہ ہے، اور اسی بدکاری کی بنا پر وہ معاملات میں شرع کی مقرر کردہ حدود و شرائط کی پابندی سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل جائز اور ناجائز مال کے اختلاط کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس احتمال کی وجہ سے کہ کہیں یہ جانور بنی اسرائیل کی مسخ شدہ امت میں سے نہ ہو، گوہ کھانے سے منع فرما دیا تھا،
اور صحابہ کو پکی ہوئی ہانڈیاں پھینکنی پڑی تھیں، حالانکہ یہ بھی غیر محصور کا اختلاط تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا منع فرمانا تنزہ اور تورع پر محمول ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گوہ کی شکل ہی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسخ شدہ شکل ہو۔ اس صورت میں آپ کا منع فرمانا اس لیے تھا کہ خود گوہ میں حرمت کی علامت موجود تھی۔ ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں سود، چوری، لوٹ مار اور خباثت کے ذرائع سے حاصل کیا جانے والا مال بہت کم تھا اور حلال مال کی کثرت تھی۔ ہمارے زمانے میں صورتحال بالکل برعکس ہے۔ اب حلال مال کم اور معاملات میں شریعت کی حدود پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی لوٹ مار کی بنا پر حرام مال زیادہ ہے۔ اس زمانے میں جواز کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ ہمارے زمانے کے اکثر اموال حرام ہیں غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معترض اکثر اور کثیر کے فرق سے واقف نہیں ہے۔ اکثر لوگ بلکہ اکثر فقہا تک اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جو چیز نادر و کمیاب نہیں وہ اکثر ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اکثر و کثیر دو متقابل قسمیں ہیں، ان کے درمیان تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء کی کل 3 قسمیں ہیں، قلیل یہی نادر بھی ہے، کثیر اور اکثر۔ ان تینوں قسموں کی مثال یہ ہے کہ مخلوق میں مخنث کا وجود نادر ہے اور مخنث کی بنسبت مریض کثیر ہیں، اسی طرح مسافر بھی مخنث کی بنسبت کثیر ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سفر اور مرض عذر عام ہیں اور استحاضہ عذر نادر ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہوا کہ مرض نہ نادر ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے۔ فقہا آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مرض اور سفر عام اعذار ہیں اور غالب ہیں، اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سفر اور مرض نادر نہیں ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ یہ اکثر ہیں۔ اگر یہ مراد ہو تو باطل ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو مقیم ہیں اور تندرست ہیں، مسافر اور مریض کثیر ہیں، خنثی اور مستحاضہ نادر ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ہم عرض کریں گے کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ اکثر مال حرام ہے باطل ہے۔ معترض اپنے دعوے کو مدلل کرنے کے لیے یا تو ظالموں اور سپاہیوں کی کثرت کی بنیاد بنائے گا یا سود کا سہارا لے گا، یا یہ کہے گا کہ فاسد معاملات زیادہ ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اسلام کے آغاز سے اب تک ملکیتیں بدلتی رہی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کسی موجودہ چیز کی اصل میں کوئی خرابی یا فساد پیدا ہوا ہو۔ اب ہم ان تمام وجوہات کا الگ الگ جائزہ لیں گے۔ پہلی وجہ اس لیے باطل ہے کہ ظالم کثیر ہو سکتے ہیں، اکثر نہیں ہو سکتے۔ عموماً ظلم کرنے والے بادشاہ اور سپاہی ہوتے ہیں، کیونکہ ظلم کی ناؤ قوت اور شوکت کے بغیر چلنی مشکل ہے۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں سپاہی اور حکمران کتنے ہیں۔ سپاہی زیادہ سے زیادہ یعنی دنیا کی تمام آبادی کا زیادہ سے زیادہ 10واں حصہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ 1,00,000 فوج اکٹھی کرے تو اس کی رعایا کی تعداد کم از کم 10 لاکھ ہونی ضروری ہے۔ بعض دفعہ اس کے ملک کے ایک شہر کے باشندوں کی تعداد اس کے فوج کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فوجیوں کا حال ہے۔ بادشاہوں کی قلت صاف ظاہر ہے۔ اگر ان کی تعداد رعایا کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کی قسمت میں امن و سکون کا ایک دن بھی نہ ہو۔ کم از کم 10 افراد تو بادشاہ کی خدمت کے لیے ہونے چاہیے، حالانکہ بعض اوقات 1000 خدمتگار بھی کم رہ جاتے ہیں۔ یہی حال چوروں کا ہے، شہر میں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ دوسری اور تیسری وجہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہو سکتے ہیں، اکثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر مسلمان شریعت کے شرائط کے مطابق معاملات کرتے ہیں۔ شریعت کے مطابق معاملات کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو معاملات کے فساد میں مبتلا ہیں۔ پھر فاسد معاملات کرنے والے صحیح معاملات بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے فاسد اور صحیح معاملات کے درمیان
درمیان موازنہ کیا جائے تو صحیح معاملات کی تعداد فاسد معاملات کے مقابلے میں زیادہ ہو، ایسا خبیث، بددین اور خائن شخص شہر میں کم ہی ملے گا جس کے اکثر معاملات فاسد ہوں۔ بہرحال ادنیٰ تأمل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن کیونکہ دلوں میں فاسد معاملات کی برائی اور ہیبت زیادہ ہے، اس لیے اگر فاسد کم بھی ہو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مال حرام کی طرح زنا اور شراب نوشی کی کثرت بھی ہوگی، اور اس احساس کے ساتھ ہی یہ تصور ہوتا ہے کہ زانی اور شراب اکثر ہوں گے۔ حالانکہ یہ تصور غلط ہے، اس طرح کے لوگ کم ہیں، اگرچہ یہ کمی بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ چوتھی وجہ قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ اس وجہ کی تفصیل یہ ہے کہ مال تین طرح حاصل کیا جاتا ہے: معادن یعنی کانوں سے، نباتات اور حیوانات سے۔ نباتات اور حیوان سے مال نسل کی افزائش کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ایک بکری لیجئے، بکری ایک سال میں بچہ دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو بکری کے ماں، نانی وغیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک تقریباً 500 ہوں گے، اور یہاں مترجم نے لکھا ہے اور ہمارے زمانے تک تقریباً 1400، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنی طویل نسل کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں غصب یا فاسد مال معاملہ کا تعلق ضرور ہوگا۔ اسی طرح غلوں اور پھلوں کا معاملہ ہے، ان کی اصلیں بھی 1500 سے کیا کم ہوں گی۔ ہمارے زمانے کے غلے، سبزیاں اور پھل پھول اسی وقت حلال ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی تمام اصلیں زمانہ نبوت تک حلال ہوں۔ اب معادن کو لیجئے، معادن میں بعض چیزیں وہ ہیں جو از سر نو نکالی جا سکتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں کم ہیں۔ زیادہ استعمال دراہم و دنانیر کا ہے۔ چاندی، سونا کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ کانے عموماً ظالموں کے قبضہ تصرف میں ہیں، عام لوگوں کو ان سے روکا جاتا ہے۔ غریب مزدوروں سے زبردستیں کانے کھدوائی جاتی ہیں اور چاندی سونا ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ پھر ان سے ٹکسال میں سکے گھڑے جاتے ہیں۔ ٹکسال بھی ظالموں کی ملکیت ہیں۔ دیکھا جائے تو کوئی ایک درہم یا دینار بھی ایسا نہ ہوگا جس کے ذریعے ظلم یا عقد فاسد نہ ہوا ہو۔ جب صورتحال یہ ہے تو شکار، لاوارث زمین، جنگل کی گھاس اور لکڑی کے علاوہ کوئی چیز حلال و جائز نہیں رہی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل بھی کر لے تو تنہا اسے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے غلہ وغیرہ ضرور خریدے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال مال دے کر حرام مال خریدے گا۔ اس طویل اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حرمت کا یہ غلبہ اس لیے نہیں کہ حرام کثیر حلال کثیر میں مختلط ہو گیا ہے، حالانکہ زیر بحث موضوع حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاط سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ حرمت کا تعلق اس موضوع سے الگ ہے اور اس صورت سے ملحق ہے جس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی اصل اور ظن غالب کا تعارض۔ اموال میں اصل یہ ہے کہ وہ تصرفات کو قبول کریں اور طرفین کی ترازی ان پر ثابت و متحقق ہو جائے۔ اس اصل سے متعارض ایک احتمال غالب ہے۔ یہ احتمال اس شے کی اصل صلاحیت یعنی تصرف اور ترازی طرفین کی قبولیت دور کر دیتا ہے۔ اصل اور غالب احتمال کے تعارض کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان مثالوں پر ہم مال کے مسئلے کو قیاس کریں گے۔ پہلی مثال نجاست کی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ اگر راستوں میں نجاست کا اثر اور نشان نہ ہو تو اس پر نماز پڑھنی جائز ہے، کیونکہ راستے کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ مشرکین کے برتنوں سے وضو کرنا جائز ہے اور کھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ
کہ آپ خورے سے وضو فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک نصرانی کے برتن سے وضو کیا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں اور غلاظتوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ جب حال یہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے برتن پاک و صاف ہوں گے؟ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وضو کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اصل اور احتمال غالب کے تعارض کی صورت میں اصل کو ترجیح دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ اصل کی ذات میں حرمت کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اکابرین سلف دباغت دیا ہوا پوستین، رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ دباغ، دھوبی اور رنگریز نجاست کے باب میں احتیاط نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں کپڑے کا پاک رہنا محال ہے، یا محال نہیں تو نادر ضرور ہے۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکابرین سلف گیہوں اور جو کی روٹی کھایا کرتے تھے اور غلے کو دھوتے نہیں تھے، حالانکہ کھلیانوں میں بیل اور گائے وغیرہ جانور گاہتے وقت پیشاب اور گوبر کر دیتے ہیں۔ ایسا غلہ کم ہوگا جو اس کیفیت سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح وہ حضرات جانوروں پر سواری بھی کیا کرتے تھے۔ جانوروں کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، لیکن وہ سوار ہونے سے پہلے دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں۔ بلکہ جانور کا بچہ جب اپنی ماں کے جسم سے باہر ہوتا ہے تو اس کے جسم پر لگی ہوئی نجس رطوبتیں کبھی تو بارش کے پانی سے دھل جاتی ہے اور کبھی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود ان سے اجتناب نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات اکابر سڑکوں پر ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر چلتے تھے اور پیر دھوئے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مٹی پر بیٹھ جاتے، کیچ گارے سے گزر کر نکلتے، حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں۔ کتے، گھوڑے اور دوسرے چوپائے اپنی نجاستیں چھوڑتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے زمانے اور اس زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ گمان نہ ہونا چاہیے کہ اکابر کے زمانے میں سڑکیں دھلتی ہوں گی یا جانوروں کے گزرنے کے لیے عام راستوں سے الگ راستے بنائے جاتے ہوں گے۔ نہ ایسا تھا اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان حضرات نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو ظاہر ہو یا جس کے وجود پر کوئی علامت دلالت کرتی ہو۔ اس احتمال غالب کا اعتبار نہیں کیا جو حالات کے وہم سے پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے۔ ان کے نزدیک ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی اوصاف کی تبدیلی اور تغیر کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام عموماً حماموں میں جاتے، حوض کے پانی سے وضو کرتے، حالانکہ ان میں پانی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ گندے اور ناپاک ہاتھ پڑتے، لیکن پانی کی طہارت میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ نصرانی کے گھڑے سے وضو کرنا جائز ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نصرانی کے برتن سے پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔